خوش آمدید کہتے ہیں کراچی میں بڑا دلچسپ ایک الیکشن ہونے والا ہے. جمعرات کو یہ الیکشن شہباز شریف صاحب دوسرے نمبر پہ آئے تھے, 700 ووٹ سے ہار گئے تھے. بڑے سوالات بھی اٹھے تھے الیکشن میں. فیصل واڈا صاحب جیت گئے تھے. پھر وہ بہت ساری اس پہ باتیں بھی ہوئی تھیں کہ جناب ریجیکٹڈ ووٹس اتنے زیادہ ہیں, ہارے ہوئے ووٹوں کا مارجن اتنا ہے. بہرحال قصہ مختصر ہے کہ واڈا صاحب نے یہ سیٹ چھوڑی, اس پہ بڑے باتیں ہیں کہ کیوں چھوڑی اور کیا ہوا. اب جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے دوبارہ اور ساری پارٹیز کے لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا اپنا کینڈیڈیٹ ہے قادر مندوخیل صاحب, پی ایس پی سے مصطفیٰ کمال صاحب خود لڑ رہے ہیں. نون لیگ نے مفتاح اسماعیل صاحب کو ٹکٹ دیا جو کہ سابق وزیر خزانہ بھی ہیں. تحریک لبیک کا بھی کینڈیڈیٹ ہے یہاں پہ. اب وہ کیا سلسلہ ہے جماعت کے بیان ہونے کے بعد وہ الگ ایک سوالات ہیں سارے. اے این پی نے اور مولانا صاحب نے سپورٹ کر دیا ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو. کیا ہوگا دیکھتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ پاکستان کے ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم مفتاح صاحب. وعلیکم السلام. مفتاح صاحب یہ حالیہ جو کچھ پولز ہوئے ہیں اس کے نتائج نے آپ کو تھوڑا پریشان کن کیا ہے؟ کسی میں کہتے ہیں جناب مصطفیٰ کمال صاحب دوسرے نمبر پہ, کوئی کہتا ہے بھائی عمران خان صاحب پہلے نمبر پہ. ان کا کہنا ہے کیا معاملہ ہے؟ نہیں, آپ ان پولز کو بھی اگر غور سے دیکھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو ان پولز میں 31% لوگوں نے ایکچوئل کہتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. لیکن جو آفیشیل رزلٹ ہے اس میں بھی 27% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. اور اسی پول میں کہتے ہیں کہ 19% لوگوں نے پی ایم ایل این کو ووٹ دیا تھا, لیکن ایکچولی 27% آفیشیلی جو رزلٹ ہے اس میں بھی 27% نے پی ایم ایل این کو ووٹ دیا تھا. تو اگر اس کو آپ بیس کریں تو بہت کمفرٹیبلی اللہ کی مہربانی سے ہم آگے ہیں. اچھا, میں 45-50 دن سے ادھر روز کی 4-4 5-5 کارنر میٹنگز کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, جتنا ہمارے پاس کراؤڈ ہوتا ہے ہم بہت کمفرٹیبل پلیس ہیں. اللہ نے خیر کری ہے. اچھا, اب صاحب یہ بتائیں نا مفتاح صاحب کہ یعنی 2018 کے الیکشن میں تو لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے نا کہ بھائی وفاق میں نون لیگ کی حکومت آ جائے اگر, اور یہاں سے شہباز شریف صاحب جیت جائیں تو شہباز شریف نے لاہور کو اتنا بنا دیا تو کراچی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو کر دے گا. کراچی کا وہاں تو ویسی ترسیب ہے جو ہوا ہے. لیکن اب اگر کوئی ووٹر نون کو ووٹ دے تو وہ کس آسرے پہ دے؟ یعنی آپ جیت بھی جاتے ہیں اور آپ بہت سنسیئر بھی ہو سکتے ہیں, پھر بھی آپ کیا کر پائیں گے؟ وفاق میں پی ٹی آئی ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ کا مفتاح اسماعیل جیت جائے گا تو کیا کر لے گا علاقے کے لیے, کس کیپیسٹی میں کر لے گا؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی ادھر 13 سال سے حکومت کر رہی ہے, صوبے میں کچھ کام نہیں کیا, اور وہ اپنا جو عہد ہے کہ ہم اچھے بیانات دیں گے لیکن پبلک کا کوئی کام نہیں کریں گے, اس پہ قائم تھے. لیکن اب میری کیمپین کے اندر کیمپین سے ڈر کے اور جب کیمپین کی خوف سے, نواز شریف کے خوف سے, انہوں نے 15 دن سے کام شروع کر دیا ہے. اور اتنا کام کر رہے ہیں, روڈ بنا رہے ہیں, پائپ پھینک رہے ہیں, پیچھے کنیکشن نہیں, آگے پائپ پھینک رہے ہیں. تو میں نے کم از کم ان کا بھی بت توڑا ہے, ان سے کام کرا رہا ہوں. پی ٹی آئی والے جو ہے وہ کل پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ خود کہتے ہیں کہ 45 کروڑ روپے فیصل واڈا صاحب کو فنڈز ملے تھے. ایکچولی میرے خیال سے 88 کروڑ روپے ملے تھے. اس پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. ان کے پاس بھی فنڈز تھے, ایم این ایس کو فنڈز ہوتے ہیں, وہ نہیں کرا انہوں نے کام. نہ پی ٹی آئی نے کام کرا ہے, نہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. جو مہنگائی عمران خان نے کرایا ہے بلدیہ کے لوگوں پہ. پیپلز پارٹی پر تو یہ الزام لگ سکتا ہے نا کہ یہ دونوں چاہتے تو کام کر سکتے تھے, نہیں کیا. آپ تو چاہیں تو بھی کام نہیں کر سکتے نا, کیسے کر سکتے ہیں بتائیں؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کا وفاق میں میرے بھائی, میری بات بالکل کر سکتا ہوں. 936 کروڑ روپے بلدیہ کے غیور عوام اور متوسط طبقے کے عوام کے اوپر پانی کا بوجھ ہے کہ ان کو پانی خرید کے پینا پڑتا ہے. یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جس دن میں بنوں گا اس کے دوسرے دن سے کام کروں گا. میں ان کو کہوں گا کہ ایک ہائیڈرنٹ بند کرو, نہیں کرو تو کورٹ جاؤں گا. لیگل اور انلیگل دونوں ہائیڈرنٹس بند کریں گے. کورٹ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کیا تو دھرنے دیں گے. ہم بلدیہ والوں کا آواز اوپر تک نہیں پہنچتا, اس لیے کمزور لوگ ہیں, اس لیے ان کو پانی نہیں دیتے. کلفٹن میں تو آپ پانی دیتے ہیں, گلشن اقبال میں آپ پانی دیتے ہیں. میں ان کا آواز بنوں گا, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پانی دلائیں گے, ہائیڈرنٹس بند کروائیں گے, پمپنگ اسٹیشن لگوائیں گے. یہ اگر پیسے نہیں دیں گے تو میں جمع کر کے پیسے لگوا دوں گا. ایسی کیا بات ہے؟ مطلب اتنا بڑا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. آپ غریب ترین لوگوں کے اوپر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں, کام خود بھی نہیں کر رہے, کسی اور کو نہیں کرنے دیں گے. میں جاؤں گا, ایسی بات نہیں ہے. سنوائی ہے, ہم کورٹ جائیں گے, ہر جگہ جائیں گے. اگر پیپلز پارٹی کام نہیں کرے گی, پی ٹی آئی کام نہیں کرے گی, میں ان سے کام کرواؤں گا. لیکن پانی انشاءاللہ تعالیٰ گھر گھر کے اندر لائن سے میٹھا پانی لا کے دکھاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب یہ تو آپ کی پارٹی اب ذرا وفاق پہ آ جائے تو وہ تو اسمبلیوں سے نکلنے کی حامی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب اسمبلی میں جانے کے لیے پر تول رہے ہیں, یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ میرے بھائی یہ آپ مغالطے میں وسیم بدامی صاحب, بالکل تسجیح. بالکل دیکھیں, ہمارا جو مقصد تھا وہ عمران خان کا استعفیٰ لینا تھا, اپنے استعفے دینے نہیں تھے. استعفیٰ دینا جو تھا وہ ایک ٹیکنیک تھی. لیکن جب پیپلز پارٹی کے محترم زرداری صاحب نے استعفے دینے سے انکار کر دیا, پھر ہم نے کہا کہ چلو اب استعفیٰ نہیں دینے کا آپشن ہے تو استعفیٰ نہیں دیں گے, اسمبلی میں بیٹھ کے پھر ان کی ہم وہ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی سمجھتے ہیں کہ بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے عمران خان کو. استعفیٰ is not on cards now for PMLN after People's Party's refusal.
اگر پیپلز پارٹی نے جب منع کر دیا استعفیٰ دینے کا تو ہم اکیلے تو نہیں دے سکتے نا استعفیٰ, مطلب کوئی سینس نہیں ہے نا, مطلب وہ تو پی ٹی آئی کو ہم مضبوط کر دیں گے. اب ہماری ٹیکنیک یہی ہے کہ ہم بجٹ ان کو پاس نہ کرنے دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جون سے پہلے عمران خان کی حکومت کو گرا دیں. اب خیر اب یہ آپ کی الیکشن سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ بات ہے, لیکن اب یہ تو اب ایک دعویٰ ہے نا ماضی کے دعووں کی طرح. پہلے آپ نے اتنے دعوے کیے تھے وہ پورے ہونے سے کہ اب نیا دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, بجٹ سے پہلے حکومت گرا دیں گے, 2 مہینوں میں گرا دیں گے. کیسے کر دیں گے, مطلب کیا کر لیں گے؟ دیکھیے ہم نے دعویٰ کرا کہ سی پیک لے کر آئیں گے, ہم سی پیک لے کر آئے. ہم نے دعویٰ کرا کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے, ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. ہم نے دعویٰ کرا کہ پاکستان کے اندر گروتھ جو ہے وہ ہندوستان بنگلہ دیش کے برابر لے کے آئیں گے, ہم لے کر آ گئے. ہم نے 50 لاکھ نوکریاں نواز شریف کے 5 سال کے دوروں میں دی, اور جس آخری سال ہم نے 15 لاکھ نوکریاں دی, 5.8% گروتھ کری, جو پاکستان میں 12-13 سال سے سب سے ہائیسٹ ہے. خان صاحب نے 30 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. خان صاحب نے پاکستان کے اندر جو مہنگائی لے کے آئے اس کی نظیر نہیں ملتی. اشیاء خرد و نوش کی قیمت, وسیم بادامی صاحب آپ کو جانتے ہوئے جان کی دکھ ہوگا کہ 25 فروری سے لے کر اب تک ہر ہفتے سینسٹیو پرائس انڈیکس کی جو ہے وہ کم از کم 13% بڑھا ہے. پچھلے ہفتے 18.9% بڑھا ہے. غریب کہاں سے کھانا کھائے گا؟ خان صاحب ایک طرف بے روزگاری پھیلا رہے ہیں, دوسری طرف مہنگائی پھیلا رہے ہیں. مجھے اندازہ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ پانی بھی لے کر آئیں گے بلدیہ کے لوگوں کے لیے. ساری اس بڑی چارج شیٹ کے باوجود بھی ایک متحد پی ڈی ایم پی ٹی آئی کو نہیں ہلا سکی. ایک منتشر پی ڈی ایم کیسے ہلائے گی پی ٹی آئی کو؟ کیسے, ہاؤ ایگزیکٹلی؟ بھائی نہ متحد تو نہیں تھی نا, وہ جب وقت آیا تو اتحاد نہیں رہا. بظاہر متحد پی ڈی ایم. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ کے وقت ظاہر ہے کہ ساری اپوزیشن اس کے خلاف جائے گی. اب دیکھیں ایک جو ہے وہ پی ڈی ایم تو پہلے تھی, پی ڈی ایم کے پاس تو 6 صرف عمران خان کی حکومت سیدھی بات ہے کہ 6 MNS سے تھی, ٹھیک ہے 6 MNS سے تھی. اس میں اب ایک فیصل واڈا چلا گیا ہے انشاءاللہ, اور میں آ جاؤں گا تو 5 رہ گئے. اور 20 MNAs اور MPs تو جہانگیر ترین لے کر گھوم رہا ہے. عمران خان صاحب کو اس وقت بلیک میل کر رہے ہیں کہ میرے اوپر کیس واپس لو. عمران خان صاحب مل رہے ہیں, نہیں مل رہے ہو تو ابھی تو ساری گیم جو ہے تو چینج ہو گئی ہے. ابھی اس وقت عمران خان کی حکومت تو جہانگیر ترین کے مرہون منت ہے. جہانگیر ترین صاحب کا لوگ کل مل رہے ہیں خان صاحب سے. اچھا یہ بتائیں, آپ مل نہیں رہے, وہ تو بلیک میل ہو رہے ہیں. آپ چلو جو بھی ہے, کل آپ اس الیکشن میں کس کو سب سے بڑا اپنا کمپٹیٹر تصور کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی, مصطفیٰ کمال, یا تحریک لبیک, یا کوئی اور, یا MKM؟ کون اس کا صحیح جواب؟ یہ نہ کہیے گا میرا مقابلہ کسی سے نہیں, اور یہ نا ظاہر آپ کے خیال میں جو بھی آپ وہ بتائیں. جی بھائی مصطفیٰ کمال بھی میرا بھائی ہے, حافظ مرسلین جو MQM کے ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں, بلال سلیم قادری صاحب جو کھڑے ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹ وہ بھی میرے بھائی ہیں, امجد آفریدی, بندوخیل, سب میرے بھائی ہیں. میں خدا نہ خواستہ کوئی دشمنی والا نہیں ہوں. ہمارا مقابلہ جو ہے وہ پانی کی عدم فراہمی سے ہے, ہمارا مقابلہ جو ہے وہ مہنگائی سے. اگر خان صاحب مہنگائی کم کر دیں اور پانی کی فراہمی کر دیں خان صاحب اور زرداری صاحب, تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ یہ نہیں کر رہے تو میں آ کے کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. ہمارا مقابلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پانی لے کر آئیں گے, حلقے میں ہر جگہ پانی لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, آپ ڈچ فیل کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ساتھ نہیں دیا؟ چونکہ ڈیل تو یہ تھی نا کہ جہاں بھی اپوزیشن کا جو کینڈیڈیٹ دوسرے نمبر پر آیا ہے وہاں اگر ضمنی ہوا تو سب کا مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوگا وہ اپوزیشن کا, اور یہ پی ڈی ایم کے قیام سے پہلے کی ڈیل تھی, تو اس کا پی ڈی ایم کے خاتمے سے تعلق اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آپ اس بات پہ شکوہ ہے پیپلز پارٹی صاحب؟ میں شکوہ نہیں. دیکھیں ایک مرتبہ میں اور آپ پہ خاقان عباسی صاحب شاید گئے تھے بلاول بھٹو صاحب کے پاس. انہوں نے کہا ہم بتائیں گے, پھر انہوں نے بتایا نہیں. پھر کچھ آوازیں آئیں کہ ہم سے پوچھ لو, ہم نے پوچھا نہیں, انہوں نے بتایا نہیں. نہ ہم بولتے ہیں نہ وہ بولتے ہیں, مطلب اس کے اندر آپ کہیے کے اندر یہ چیز نکل گئی. بہرحال میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اگر متحد ہو اور پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اگر مل کے کھڑی رہیں تو یہ جو پاکستان کے اندر یہ جمہوریت کے خلاف جو عمران خان صاحب اس وقت جہاد کر رہے ہیں, جو پاکستان میں یہ مہنگائی لے کر آ رہے ہیں, جو مہنگائی کی سونامی لے کر آ گئے عمران خان صاحب, جو بے روزگاری کا طوفان لے کر آ گئے ہیں, اس کو نپٹا جا سکتا ہے. اس وقت کرونا کی اتنی بڑی آفت ہے پاکستان میں, ہم کو آئی تھنک کہ تھوڑا سا اتحاد کرنا چاہیے اور سب کو اپنے ایگوز جو ہیں اس کو انڈر کنٹرول کرنا چاہیے. ہمیں ذرا کوئکلی بس ایک ذرا ممبر ایک پارٹی کے بارے میں. پیپلز پارٹی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کام کروا رہی ہے, بے شک آپ اس وجہ سے کرا رہی ہوگی کہ الیکشن ہوگا اور یہ وہ, لیکن ظاہر ہے پاکستان میں ووٹ پڑتا ہے گلی پہ, سڑک پہ, عمارت پہ, گٹر کے ڈھکن پہ, سب پہ ووٹ تو پڑتا ہے. تو اس کام کا پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر ووٹر یہ بھی سوچ لے کہ چلو یار انہوں نے الیکشن کے وقت ہی صحیح کام کروا دیا ہے, ان کو ووٹ دے دو, الیکشن کے بعد بھی تھوڑا سا اور کرا دیں گے, اسی چکر میں کرا دیں گے, تو اس کا آپ کو سیاسی نقصان نہیں ہوگا؟
دیکھیں بھائی 2-3% ووٹ زیادہ لے لیں گے، لیکن جہاں پہ 13 سال کام نہیں کیا وہاں پہ 13 دن اگر سعید غنی آ کے حلقے کے باہر بیٹھ کے لوگوں کو فون کر رہا ہے، میرے وائس چیئرمینوں کو فون کر رہا ہے، میرے چیئرمین کو کہ 5 کلومیٹر روڈ لے لو، اناؤنس کر دو، نہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. کوشش بہت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب تو نہیں کرے گا انشاءاللہ، لیکن یہ کہ مطلب میں خوش ہوں کہ چلو یہ پیپلز پارٹی والوں کا کفن تو ہم نے توڑی کے پیپلز پارٹی والوں سے عوام کی خدمت کرائی، ورنہ سعید غنی کے علاقے کے اندر بھی وہ پانی نہیں دے سکتا ہے، ملیر میں وہ پانی نہیں دیتے، لیاری کے اندر وہ پانی نہیں دیتے، لیاری میں سڑکیں نہیں بناتے، کچرا نہیں اٹھاتے. آپ کو پتا ہے اس وقت میری آفس کے نیچے لوگ جھاڑو لگا رہے ہیں رات کے 8, 9, 10 بجے. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا پیپلز پارٹی کے زمانے میں، یہ ہم نے کروا دیا اس کو انشاءاللہ. اچھا اگلی مصطفیٰ کمال صاحب، وہ خود اپنی جماعت کے سربراہ ہیں، ٹھیک ہے ان کو 2018 کے الیکشن میں تو بہت ہی برا رزلٹ رہا، لیکن اب ساری کی ساری پارٹی کی جو توانائی ہے وہ ایک ہی حلقے پر مرکوز ہے، ان کی اپنی بہرحال شخصیت کا ایک اثر ہے، تو وہ نہیں کوئی تھریٹ ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ جس طرح کی بات کرتے ہیں وہ بڑی معیوب بات ہے، وہ کرنی نہیں چاہیے کہ مطلب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں، اور اداروں کو بیچ میں لا کے آتے ہیں. یہ نہیں کرنا. اچھا یہ ابھی الیکشن میں بھی ہو رہی ہے وہ اس طرح ادارہ وہ نہیں کرنا چاہیے ان کو، مطلب وہ اس الیکشن میں بھی کیا وہ تاثر دے رہے ہیں لڑنا چاہیے مصطفیٰ جی؟ اس الیکشن میں بھی وہ تاثر دے رہے ہیں ان کے لوگ کہ ہمارے ساتھ ادارے ہیں؟ مصطفیٰ کمال دیکھیں مصطفیٰ کمال کے لوگ یہ ضرور تاثر دے رہے ہیں، لیکن بالکل یہ بات درست ہے کہ مصطفیٰ کمال کے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں، لیکن ایسا مجھے کوئی بھی فیلنگ نہیں آئی ہے، بالکل ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہے. آپ کے خیال میں بالکل ایک نیوٹرل الیکشن ہو رہا ہے جس میں ادارے اپنا ٹلٹ کہیں بھی نہیں واضح کر رہے ہیں؟ اب سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ای سی پی نے بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے ایڈمنسٹریشن استعمال کرتی ہے، وہ دوسروں کے ہٹا دیتی ہے، بورڈ اپنے بورڈ لگا دیتی ہے، وہ کر رہی ہے، لیکن ای سی پی جو ہے وہ بھی ہماری کمپلینٹس پہ وہ کرتی ہے. ای سی پی نے پیپلز پارٹی کا بہرحال کام نہیں رکوایا، لیکن دوسرے کمپلینٹس پہ کام کرتی ہے، اور میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز جو ہے وہ ایک دم نیوٹرل ابھی تک تو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا اوکے. تحریک لبیک کے ایک کینڈیڈیٹ تھے، پارٹی پھر ان کی بین ہو گئی تو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں بھی. دیکھیں تحریک لبیک کے اندر بیسکلی یہاں پر یہ ہوا ہے کہ بلال سلیم قادری صاحب جو کہ ان کے کینڈیڈیٹ تھے، جنہوں نے لیاری میں بلاول بھٹو صاحب سے زیادہ ووٹ لیے تھے اور جو کہ بلدیہ کے ریزیڈنٹ ہیں، ان کو ٹکٹ نہیں دیا، انہوں نے سلیم قادری صاحب کے بیٹے ہیں. تو تحریک لبیک کے اندر 2 حصے بٹ گئے ہیں. تو تحریک لبیک اگر پورے ووٹ پہلے جتنے لے بھی لے تو وہ بڑھ جائے. اسی طرح جیسے ایم کیو ایم اور پی ایس پی جو ہے وہ آپس میں ووٹ کاٹ رہے ہیں. تحریک لبیک کا جو ایک تو ووٹ بینک بہت کم ہو گیا ہے، اور یہ عجیب سی بات ہے، لیکن تحریک لبیک کے کچھ ووٹرز جو ہیں ادھر چلے گئے ہیں، اور تحریک لبیک کا ایک ایم پی اے تھا، اس نے بھی کوئی کام نہیں کیا، یہاں پر کوئی کام نہیں کیا اس نے بھی. تو میرے خیال سے لوگ جو ہیں ان سے بھی مایوس ہیں. اور اے این پی اور مولانا صاحب آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. اے این پی کی لوکل لیڈرشپ 100% ہمارے ساتھ ہے. شاہد سید صاحب اور تمام ان کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پر یونس بنیری صاحب، اورنگزیب بنیری صاحب، پیر گل رسول صاحب، پی جے یو آئی کے جو ہمارے مولانا عمر صادق جو ان کے کینڈیڈیٹ ہمارے حق میں دستبردار ہوئے، وہ بھی، مفتی نعیم بھی، حافظ نعیم بھی، سارے لوگ مل کر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم بہت مطمئن ہیں. راشد سمرو صاحب کی ٹیم سے بھی، علامہ شاہ احمد نورانی کے بیٹے اویس نورانی نے بھی ہماری سپورٹ کری ہے. حاجی حنیف طیب صاحب میری سپورٹ کر رہے ہیں. تو اللہ کی مہربانی سے ہم کو بہت سپورٹ ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے مجھے آخری جاتے بتا دیں نا آپ، ظاہر آپ تو میں آپ سے کتنی دفعہ پوچھوں آپ تو یہ کہیں گے کہ میں جیت رہا ہوں. آپ کے خیال میں سیکنڈ نمبر پہ کون آئے گا؟ چلیں یہ بتا دیں. جی یار وسیم مطالبی صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے بھی پیسے جتنے پیسے بھی سلمان اقبال آپ کو دیتا ہے نا، آپ حلال کرتے ہیں اس کے اتنے قابل ان کریں آپ. اچھا تو آپ کے سوال پہ یہی جواب ہے، بس بتا دیتا ہے. سیکنڈ پہ میں جیتیں گے تو آپ نا، آپ کے خیال میں سیکنڈ پہ پوچھ رہا ہوں میں. تو میرے خیال سے سیکنڈ کے اندر آئی ڈونٹ نو، مطلب مجھے سچ مچ میں اس بارے میں جواب نہیں دینا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جیت جاؤں گا، اللہ خیر کرے گا، لیکن بہرحال میں اس کے بعد جواب نہیں دوں گا. ٹھیک، بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ہم Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有
एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus Kielze ODN Reise nach Disney World zus par an.